الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ رب العالمین دنیا کا پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا، اپنا نظام اور قانون بتلایا، اور یہ بتلانے کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا دنیا کے اندر۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دستور اور آخری نظام بنا کر کے بھیجا، اور یہ نظام، یہ قانون قیامت تک ہے۔ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے اس دین پر عمل پیرا رہے گا تو قیامت کے دن اسی کے لیے کامیابی ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں پر مصائب و مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، مسلمان ستائے جا رہے ہیں، ان پر ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، تو اس سب کا حل کہاں ہے؟ اس سب سے اللہ رب العالمین کب اپنے مومن بندوں کو نکالے گا؟ اللہ رب العالمین کی مدد کب آئے گی؟ اسی تعلق سے ہم آج چند باتیں جانیں گے کہ اللہ رب العالمین پہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ظالموں کے ظلم سے بالکل باخبر ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ظالموں کے کرتوت سے واقف نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہر کچھ جانتا ہے۔ لیکن اس کے مومن بندوں کے اوپر جو بھی مصائب و مشکلات آتے ہیں نا، اللہ رب العالمین کی ہاں اس کے اندر حکمت ہے۔ وقتی طور کے لیے جو کچھ بھی دشواریاں اور مصیبتیں لاحق ہوتی ہے، اس سب کا ثمرہ اللہ رب العالمین کی یہاں بہتر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ جو دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت ہے، اور جنت کے اندر جو کچھ بھی ایک جنتی چاہے گا، اللہ رب العالمین سب کچھ وہاں مہیا کرے گا اور سب کچھ اس کو دیا جائے گا۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کب آئے گی؟ اس کا نتیجہ کب ملے گا؟ تو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا صرف یہ دعویٰ کر لینا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، یہی کامیابی کے لیے اور نجات کے لیے کافی ہے، یا اس کے ساتھ اور بھی کچھ چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے، یہ بتلا دیا ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا ہی یہ کافی نہیں ہے کامیابی کے لیے، اور جنت میں جانے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آدمی کہہ دے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہوں، بلکہ اس کے جو لوازمات ہیں اس سب کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہوگا، دوسروں تک اس کو پہنچانا ہوگا، تب جا کر کے کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر بیان فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، جنت میں داخلہ ویسے ہی مل جائے گی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ہاں تم سے جو پہلے لوگ تھے انہیں جو تکلیفیں اور جو مصیبتیں لاحق ہوئی نا، اس طرح کی تکلیفیں تو تمہیں ابھی لاحق ہوئی ہی نہیں ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہاں مومن اگر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھنے والے جو جس حساب سے اپنے اندر ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے اسی حساب سے
آزمائش آتی ہے اللہ رب العالمین آزماتا ہے. جو جس قدر ایمان میں پختہ اور مضبوط ہوگا اللہ رب العالمین اسی حساب سے اس کو جانچتا ہے اور امتحان لیتا ہے. اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آخری رسول بنا کر کے بھیجے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ اگر جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو بھی آزمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا، اور اس طرح سے آزمایا کہ وہ بالکل بوکھلا اٹھے. ایسا لگا کہ اب کامیابی ہے ہی نہیں، نجات ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ رسول سے آ کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد آئے گی، قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار نے کیا کچھ کیا. دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے بہتر بن کر کے آئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے کیا کچھ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیکاٹ نہیں کیا. آپ شیب ابی طالب کا واقعہ لے لیں، 3 سال تک مسلمانوں کو بائیکاٹ کیا گیا. 3 سال تک کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لوگ چمڑے اور پتے چبا کر کے زندگی گزارتے تھے. آتا ہے کہ اندر میں جو بچے اور عورتیں چیختی تھی ان کی آواز باہر آتی تھی. یہ کس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ ایمان والوں کے ساتھ، جو ایمان میں بالکل ایمان پہ جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے. 3 سال تک شیب ابی طالب میں باہر سے لوگ سامان بیچنے کے لیے آتے تھے، کفار لوگ مہنگے دام میں سامان خرید لیتے تھے اور مسلمانوں کو نہیں ملتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صبر کرتے رہے. آپ صحابہ کی زندگی کو لے لے، جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے شروع میں، ان کے ساتھ کفار نے، مشرکین نے کیا کچھ نہیں کیا. اسلام سے پھیرنے کے لیے، اسلام سے ہٹانے کے لیے ساری کوششیں اس نے کی، تکلیفیں دی. آپ بلال کو لے لیں، آپ مقداد کو لے لیں، عمار بن یاسر اور ان کی جو ماں ہے، ان سب کا واقعہ آپ دیکھیں نا کتنا دردناک ہے. یہاں تک کہ آتا ہے روایت کے اندر کہ عمار کے گھر والوں کو جب تکلیف دی جا رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سے گزرے اور کہے کہ آل یاسر صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ. اس سب کا ٹھکانہ، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، صبر کرو کہ جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر اپنی چادر پہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے خباب بن ارت اور کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہم جس مصیبت میں، جس پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، اس مصیبت سے ہمیں نکال دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر کے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر غصہ ظاہر تھا، یعنی غصہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا، اس طرح کی مصیبتیں تم پر آئی ہی نہیں ہیں. پہلے لوگوں کو دیکھو کس طرح سے ایمان لانے کی وجہ سے ان کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، بیچ میں سر پہ آرا رکھ کر کے چیر دیا جاتا تھا، 2 قسموں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایمان پر ڈٹے رہے، جمے رہے، ایمان سے وہ نہیں پھرے. بہت تو ایسے بھی تھے کہ لوہے کی کنگھیاں اس کے جسموں پر چلائے جاتے تاکہ ان کے گوشت کو نوچ لے، کھینچ لے. ایسا بھی کیا گیا، یعنی اس طرح سے تکلیفیں دی گئی ایمان والے کو، لیکن پھر بھی وہ ایمان پر جمے رہے، ڈٹے رہے، ایمان سے نہیں پھرے. یا ان کی یہ اذیتیں، یہ تکلیف ایمان سے نہیں پھر سکی. تو ایمان کی دولت یہ بہت بڑی دولت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے تھے ان کو اللہ رب العالمین نے آزمایا، سختی سے آزمایا. وہی اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتا ہے
کہ تم سے پہلے لوگوں پر جو مصیبتیں اور جو سختیاں اور جو پریشانیاں آئیں نا، تم پر ابھی آئی نہیں ہیں، اور حالات ایسے ہو گئے تھے، اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی سختیاں کی گئی، اتنی مصیبتیں ان کو دی گئی کہ ان کے پیر ڈگمگا گئے، پھسل گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے آیت اتار کر فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ظالموں کو اپنا وعدہ نہیں دیتا، یہ ایمان والوں سے وعدہ ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر آزماتا ہے تو اس کا ثمرہ بھی، اس کا پھل بھی اچھا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کی دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، سورہ عنکبوت کے اندر الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، کہ کیا لوگ یہ گمان کر رکھے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، یہ صرف کہہ لے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اسی پر کافی ہے، اب ان کو مصائب اور مشکلات نہیں آئیں گے، مصیبتیں لاحق نہیں ہوں گی، پریشانیوں سے دوچار نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو لوگ یہ گمان کرتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں یہی ہمارے بچاؤ کے لیے کافی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی آزمائشیں، اللہ کی مصیبتیں، اللہ کی طرف سے جو پریشانیاں وہ لاحق ہوں گی، اور وہاں ایک مومن کو صبر کرنا ہوگا، صبر کر کے اس سب کو برداشت کرنا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو یہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں، صرف یہ جانچنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ لیعلم اللہ الذین صدقوا، صرف یہ جانچنے کے لیے کہ کون ہے جو سچا ہے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ ہاں، جو لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، ان کا انجام برا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا ہی یہ بچاؤ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اور بھی مصیبتیں اور بھی پریشانیاں آئیں گی، اور وہاں ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے، اللہ رب العالمین پر اپنا ایمان اور مضبوط کرے، اللہ کی ذات سے خیر کی امید رکھے، اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ اللہ رب العالمین اپنی مظلوم بندوں سے بے خبر نہیں ہے بلکہ باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا۔ زمین کی خلافت انہی کے لیے ہے اگر وہ ایماندار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، تو ایسوں کے لیے اللہ رب العالمین نے وعدہ ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کیا نا، ان کو خلافت ملی، اور خلافت ملنے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے احکام کو نافذ کیے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے، کفر و شرک کو انہوں نے روکا، کفر و شرک سے انہوں نے جنگ کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ زمین میں ان کو خلافت ملے گی، زمین کے باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آئیں گے۔ کب؟ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، جیسا کہ پہلے لوگوں کو خلافت دی گئی تھی، کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی، اب دیکھیں اللہ رب العالمین ان کو اس دین کے اوپر مضبوط کرے گا جو دین اللہ رب العالمین نے ان کے لیے پسند کیا ہے، جو دین پسند کیا ہے اس دین پر اس کو متمکن کرے گا، اس پر یہ مضبوط رہے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے جو خوف ہے، ان کا جو ہراس ہے نا، اس کو امن میں چینج کر دے گا، امن میں بدل دے گا۔ یہ سب جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو دکھ اور تکلیف ہے، اس سب کو آرام اور راحت میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اور ایمان ویسے ہی لائے جس حساب سے مطلوب ہے، اللہ کی عبادت کرے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام کو بجا لائے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ کہ جن کو اللہ رب العالمین خلافت عطا فرماتا ہے وہ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کریں گے،
یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، ہاں جو اس کی بات کفر کرے گا تو ایسے لوگ فاسق ہیں، ایسے لوگ فاسق ہیں. اللہ رب العالمین پہ ایمان لانا، خلافت اگر چاہیے زمین میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمین کی خلافت آپ کو ملے تو آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین پر ویسی ایمان لائے جس حساب سے صحابہ نے ایمان لایا. کس حساب سے اللہ پر ایمان لا کر کے اللہ کے دین کو قائم اور دائم رکھا، کس طرح سے اللہ کے حکام کو نافذ کیا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے ایمان والوں کے حوالے سے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم زمین میں متمکن کر دے، جن کو زمین میں ہم ان کو حاکمیت دے دے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، یہ نماز قائم کریں گے، یہ زکوٰۃ دیں گے. نماز قائم کرتے ایسے لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، ہاں نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں ایسے لوگ. جو لوگ زمین کے اس حساب سے خلیفہ بنتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں اور برائی سے روکتے بھی ہیں. آج دیکھ لیں، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ بہت سارے مسلم ممالک ہیں، بہت سارے مسلم ممالک ہیں، لیکن آپ نماز کا اندازہ لگائیں. آپ یہی نہیں، آپ اپنے ملکوں میں لے لیں، آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں لے لیں، کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کی مدد ویسی ہی آ جائے گی صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے. زبان سے دعویٰ کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اس میں آگے ہونا ہوگا، عملی طور پر بھی اللہ کے حکام کو بجا لانا ہوگا. صرف زبان سے کہہ لینا کا نام ہی ایمان نہیں ہے کہ آدمی صرف زبان سے کہتے کہ میں اسلام لے آیا، میں اسلام میں ایمان میں داخل ہو گیا، ایمان لے آیا، یہ کافی نہیں ہے. بلکہ اللہ کے جو حکام ہیں، اللہ کے جو قوانین ہیں، اس سب کو بندہ اپنے اوپر لاگو کرے گا سب سے پہلے، اور پھر آس پاس میں گرد و نواح میں جو لوگ ہیں ان کو بتلانا ہوگا، برائیوں سے روکنا ہوگا. صحابہ نے کس طرح سے روکا؟ جو مانعین زکوٰۃ تھے، کیسے ان سے جنگ ہوئی؟ کس طرح سے انہوں نے جنگ کیا؟ کس لیے کیا؟ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے. تو یہ سب جو کام ہے کامیابی کے لیے ہے. جب تک یہ سب نہ آ جائے تب تک بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، ہر ایک سے یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین، یہاں ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا، تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا. کب؟ جب اللہ کی مدد کرو گے. کہ اللہ رب العالمین بھی مدد کا حقدار ہے، کیا اللہ کو بھی مدد چاہیے؟ تو اللہ کے دین کی مدد، اللہ کا جو دین ہے نا، اس دین کو آپ دوسروں تک پہنچائیں. اللہ کا جو حکام ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، انہیں بتلائیں، اپنے اندر اپنے اوپر آپ لاگو کریں، اپنے آس پاس میں اس کو پھیلائیں، جو غیر ہیں وہاں تک پہنچائیں. یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. اللہ کے دین کی مدد، اگر اللہ کے دین کی اگر آپ مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین پر آپ عمل پیرا رہتے ہیں، اس کو آپ پھیلاتے ہیں تو اللہ کی مدد آئے گی. اللہ رب العالمین جو وعدہ کیا ہے نا وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اللہ کی مدد آ کر کے رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، کہ میں تمہیں چند کلمات سکھلاتا ہوں، اس کی حفاظت کرو اللہ تیری حفاظت کرے گا. کیا حفاظت کرے گا اس کی؟ اللہ کے کلمات کی حفاظت کیا ہے؟ یعنی اللہ کے احکام کو بجا لاؤ، اس پر عمل کرو. احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک، ہاں اپنے سامنے پاؤ گے تم. تب ایسی صورت میں اللہ کے دین پر عمل کرو گے، اللہ کے حکام کو بجا لاؤ گے، اللہ کے قوانین کو نافذ کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. اذا استعینت فاستعین باللہ، جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے جھنجھوڑا دیا، آپ کے صحابہ تھے کس طرح سے بھاگے تھے. آپ جنگ حنین کا واقعہ لے لیں. جنگ حنین میں کیا ہوا تھا؟ مسلمانوں کی تو بڑی تعداد تھی نا، بڑی تعداد تھی، 12,000، لیکن پھر بھی وہاں مسلمان بھاگے تھے.
یاد ہے اس واقعہ کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ مسلمانوں کی تعداد یعنی کثرت یہ کامیابی کے لیے علامت نہیں ہے. کثرت یہ کامیابی کی بڑی تعداد ہے، اسی میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اصل چیز ہے ثابت قدمی، اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، اللہ کے احکام کو بجا لانا، اللہ کی عبادت کرنا. کامیابی کے لیے یہ سب سے اہم چیز ہے. ایمان اپنا مضبوط ہو تب جا کر کے کامیابی ملے گی. جنگ حنین میں کفار لوگ کس طرح سے تیر برسائے. مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد تھی، سارے بھاگے، پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگے وہاں سے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے. عبداللہ ابن عباس اور فلاں یہ سواری کو پکڑے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے بھاگے نا وہاں، سب بھاگے. اس طرح سے تیر کے بوچھار کے کفار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ فلاں کو، اصحاب شجرہ کو آواز لگاؤ، انصاریوں کو یا مہاجروں کو، انصاریوں کو آواز لگاؤ. اس حساب سے آواز لگائی گئی تو وہ سب یہاں آئے. پھر اللہ رب العالمین نے کامیابی عطا فرمائی. سورہ توبہ کھول لیں، آپ دیکھ لیں. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ جن کو اپنی تعداد پر ناز تھا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. اذ اعجبتکم کثرتکم، اللہ نے بہت سارے مواقع پہ مدد فرمائی. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم. اب دیکھیں یہ کس نے کامیابی عطا فرمائی؟ بھاگ گئے تھے، اللہ رب العالمین نے ثابت قدمی عطا فرما کر کے مسلمانوں کو کامیابی دی، اور بہت مال غنیمت وہاں حاصل ہوا مسلمانوں کو، بہت زیادہ. یہاں تک کہ کفار اپنی بیویوں اور بچوں کو لے کر کے بھی وہاں آئے تھے. کس نے کامیابی عطا فرمائی؟ ایمان چاہیے، ایمان. تو اللہ کی مدد اگر چاہتے ہیں تو اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین پر ویسے ہی ایمان لائے جس حساب سے صحابہ ایمان لائے. جس طرح سے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے، اللہ کے دین پر خود عمل کیے اور دوسروں تک پہنچائے، تب جا کر کے اللہ کی مدد آئے گی. تب اللہ کی مدد قریب ہے. الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی جب آپ شرک و بدعات کو چھوڑیں گے. لوگ شرک و بدعات کرتے ہیں. مسلم ملک کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایسے لوگ قبر پوجتے ہیں، پیر اور بابا کو ہر کچھ سمجھ کر کے اس سے دعائیں لگاتے ہیں، اس کے سامنے گریہ بازاری کرتے ہیں. اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی اللہ کی مدد؟ دعویٰ تو کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہراتے، کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ آدمی اپنے اندر ایمان اور تقویٰ پیدا کرے. ایمان کہ جیسے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا حق بنتا ہے اس حساب سے ایمان رکھا جائے. اللہ کی عبادت کی جائے، عمل صالح کی جائے، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ یہی نا کہ اس کے اندر دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، یا غیر اللہ کے لیے نہ ہو. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے. عمل صالح اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تب اللہ کی مدد آئے گی. اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے، یعنی مدد کے اسباب میں سے، اللہ کی مدد کے اسباب میں سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ایمان اور عمل صالح اپنے اندر جگائے. ایمان، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ ایمان والوں سے جو عمل صالح کرتے ہیں یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ زمین کی خلافت اسے عطا فرمائے گا. لیکن ایمان ضروری ہے، عمل صالح ضروری ہے. اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو اللہ کے دین کی مدد کرے، اللہ کے دین کو پہنچائے، جس طرح سے صحابہ نے کیا. صحابہ نے جس طرح سے اللہ کے دین کی مدد کی، جس حساب سے اللہ کے دین کو پھیلایا، اسی حساب سے آپ کریں. ہر اعتبار سے، قولاً، عملاً، اعتقاداً، ہر اعتبار سے آپ اللہ کے دین کی مدد کریں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. ہاں، اسی طرح سے اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں. تقویٰ یہ بہت بنیاد ہے کامیابی کے لیے. اگر تقویٰ نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، کامیابی نہیں ملے گی. اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے سے ڈرنے کو کہا ہے.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ رب العالمین ہر مصیبت ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ صبر یہ بہت بڑی چیز ہے، صبر بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ آزمائش حالات سے خالی نہیں ہے۔ یا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ کی سزا دے رہا ہے جو اس نے گناہ کیا ہے، یا اس کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کر رہا ہے، یا اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ مصیبت اور پریشانی جو ایک مسلمان کو لاحق ہوتی ہے یہ بھی بھلائی سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو اس گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، یہ بھی ایک ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو یہ کرتے ہیں نا ان کی کرتوت کی سزا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی تمہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے نا یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی وجہ سے، خود کماتے ہو تم۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، کہ جو بھی تمہیں اچھائیاں حاصل ہوتی ہے، جو بھی نیکی تمہیں ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں شر لاحق ہوتا ہے نا، جو بھی تمہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے یہ تمہارے اپنی وجہ سے، فَمِن نَفْسِكَ۔ تو تقوی کے ساتھ ساتھ صبر ضروری ہے، اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اللہ رب العالمین آزماتا ہے، مال دے کر کے آزماتا ہے، مال لے کر کے آزماتا ہے، جان دے کر کے آزماتا ہے، جان لے کر کے آزماتا ہے، یہ سب۔ اور جو صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا ہے، مصیبت سے دوچار ہونے پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کے لیے کامیابی ہے۔ صبر یہ بہت ضروری ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے وہاں صبر کرے آدمی، صبر کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرے، یہ دعا کامیابی کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دعا کرتے، اور اس طرح کے جب حالات آ جاتے کہ جہاں مسلمانوں کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوتی وہاں اللہ سے مدد مانگتے، کیونکہ اصل مدد کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہی اصل مددگار ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی مدد اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ سے آپ دعا کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، سننے والا اللہ رب العالمین۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے حکام کو بجا لائیں، میرے اوپر ایمان رکھے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی مدد قریب ہے، اللہ رب العالمین رہنمائی کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین اسے دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں کس طرح سے اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کے ساتھ مانگتے رہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کون دعا سننے والا ہے، کون سنتا ہے؟ بے بسوں اور بے کسوں کا سہارا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین سے آدمی کثرت سے دعا کرے، دعا یہ سب سے اہم ہے جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں کثرت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین دعا کے ذریعے سے بہت سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ تو جہاں ہماری طاقت ہے جس حساب سے اس حساب سے ہم اپنے سامنے والے سے مقابلہ کریں، نہیں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو کتنی تکلیفیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ صبر کرو۔ لیکن جب مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جب مسلمانوں کا اپنا ایک ملک ہو گیا، مسلمانوں کے اندر جب قوت آ گئی نا، پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ظالموں سے آپ مقابلہ کریں، اب خاموش نہیں رہنا ہے۔ تو حالات کے حساب سے ہمیں دیکھنا ہے، حالات کے حساب سے ہمیں چلنا ہے۔ ہمارے پاس اگر وہ چیز ہے تو ہم ان سے مقابلہ کریں، دشمن کو ہم زیر کریں، دشمن سے لڑیں۔ اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو جب موت لکھا ہوگا نا تب یہ موت آ سکتی ہے۔ ورنہ دیکھیں آپ خالد ابن ولید کو دیکھیں، کتنی جنگوں میں شریک ہوئے لیکن موت کہاں آئی؟ بستر پر۔ جبکہ دوسرے اور صحابہ تھے پہلی مرتبہ جنگ میں گئے، شہید ہو گئے۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اس نعمت سے نوازتا ہے ہر کسی کو۔ تو موت کا مالک اللہ رب العالمین ہے، جہاں جس کی موت لکھی ہے اس کو موت آئے گی، وہیں جا کر کے وہ مرے گا، وہاں سے کہیں دور نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا ہے، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے،
اسی طرح سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے. اگر صبر کریں گے، دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو یا ہمارے جو مسائل ہے، ہمارے جو مشکلات ہیں نا، سب کو اللہ رب العالمین دور کرے گا. اسی طرح سے کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں، اللہ کی مدد آئے، تو آپ اللہ کے احکام کو نافذ کریں. آپ لوگوں کو معروف کی طرف حکم کریں اور منہیات سے روکیں، آپ منکر سے روکیں. آج لوگ کس طرح سے گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی دوسرے جا رہے ہیں. نہیں، آپ کو منع کرنا ہے، روکنا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا نا کہ یہ معروف کا حکم کریں گے اور منکر سے روکیں گے. معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا یہ بھی ایک ضروری ہے. حسب استطاعت آدمی کام کرے گا تب اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کی عبادت بجا لائے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے اور تقوی پیدا کرے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد آئے گی. اعتماد، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ رب العالمین اپنے اولیاؤں کی مدد کرتا ہے. جو اللہ کے ولی ہے نا، ان کے لیے کوئی غمزدہ ہونے والی بات نہیں ہے، یہ پریشان نہیں ہوتے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کے جو ولی ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، ان کے لیے کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. یہ ڈرتے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں. تو امن و امان کو اگر بحال کرنا ہے، قائم کرنا ہے، امن و امان اگر معاشرے کے اندر لانا ہے، ملک میں لانا ہے، تو سب سے پہلے آپ شریعت پر عمل کریں. شرک و بدعات کو آپ پہلی فرصت میں بائیکاٹ کریں، اللہ کی عبادت بجا لائے اور اللہ رب العالمین پر اعتماد رکھے. اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے اور کرے گا بھی. ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، چل جائے کہ وقتی طور کے لیے انہیں کوئی مصیبت اور پریشانی لائے گی. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین ان کی مدد کرے گا. اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کر لو اور اسی حساب سے تقوی پیدا کر لو تو یہ جو دشمن ہیں، ان کے جو چالاکیاں ہیں نا، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر تم صبر کرو، تقوی پیدا کر لو، تو یہ کتنوں کچھ کر لے، کتنوں سازشیں کر لے، کتنوں تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کر لے، کچھ نہیں پہنچا سکتے ہیں. یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین پر ایمان بہت ضروری ہے. اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ رب العالمین سے جتنا ڈرنے کا حق بنتا ہے اتنا ڈرے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. طاقتور اللہ سے ڈرے. تو اللہ رب العالمین کے دین کو نافذ کرنا، اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانا، ایمان پر جمے رہنا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے اللہ کی مدد آنے کے لیے. اللہ کی مدد آئے گی. اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے اور وہ مدد کرے گا بھی، بشرطے کہ اپنے اندر ہم وہ ایمان پیدا کریں، وہ صبر و تحمل پیدا کرے، وہ جذبہ پیدا کرے، وہ اعتماد پیدا کرے، وہ عقیدہ پیدا کرے جس طرح کہ صحابہ نے کیا. کس طرح سے صحابہ بوکھلا گئے لیکن اللہ رب العالمین کی مدد آئی نا، صبر و تحمل سے کام کیے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے رہے نا. قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں صبر کرنے والے کے لیے یہ ہے، ان اللہ مع الصابرین. اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کب؟ صرف دعویٰ کر لینا کہ ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لے آئے ہیں، نہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. صرف زبان سے دعویٰ کر لینا کا نام ہی ایمان نہیں ہے، بلکہ ہم اسلام کے طور طریقے کے حساب سے زندگی گزارے. روز مرہ کے جو ایام میں ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، ہم عملی طور پر اعضاء اور جوارح سے بھی اللہ کی عبادت بجا لائیں. جو کرنے کو آیا ہے اسے ہم کریں اور جسے رکنے کو کہا ہے اسے رکے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا. رسول تمہیں جو کو دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ. اور اتنا جان لینا چاہیے کہ یہ جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین سب دیکھ رہا ہے. اور مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ جب مظلوم اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین قسم کھا کے کہتا ہے وعزتی و جلالی، کہ میری عزت و جلالت کی قسم،
میں اس کی مدد کروں گا، چاہے کہ ایک لمحہ کے بعد ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے۔ تو اللہ کی مدد آنے میں اگر تاخیر ہو جائے تو اسے آدمی کو بخلانا نہیں چاہیے، اپنا جائزہ خود لینا چاہیے کہ کمی کہاں ہے، کمی کہاں ہے، ہمارے اندر کمی ہے تو ہم اس کمی کو دور کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کمی ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر کمی ہے، اللہ رب العالمین کے اندر کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا دروازہ کھول رکھا ہے، کمی ہمارے اندر ہے، ہم اپنی کمی کو دور کریں، ہمارے اندر جو نقص ہے اس نقص کو ہم ختم کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں، اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔